بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی مبارک کی، اور محترم ناظرین ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے شادی فرمائی تھی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی اور ان کی عمر شریف 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہیں، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ جملہ مہارت المومنین میں سب سے زیادہ قابل رشک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی مالدار خواتین میں سے ایک تھیں۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے مالی قربانی کی جو مثال قائم کی، وہ رہتی دنیا تک امیر خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک کیا۔ حال آ کہ میں نے انہیں کبھی دیکھا تک نہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ بعض اوقات کوئی بکری ذبح کرتے تو اسے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں میں بھجوا دیتے، اور بسا اوقات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتی تھی، دنیا میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا اور عورت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہاں وہی تو ایک تھی اور انہی سے مجھے اولاد ملی۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی ایک مالدار، دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عزت دار خاتون تھی۔ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کو دیکھ کر زمانہ جاہلیت کے لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاک باز کے امتیازی نام سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، جو حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی تھیں۔ ان کے والد کا نام خوالدین بن اسد بن عبدالعزیز بن قصی بن کلاب تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن حبیب بن حرم بن روایہ بن حجر بن عبد بن مائیس بن عامر بن لوی تھی۔ آپ نسباً قریشیہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب قصی پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت و الفت تھی۔ محترم ناظرین، عہد جاہلیت میں آپ کی شادیاں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے یکے بعد دیگرے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی تھی۔ ایک شوہر ابو حالہ ہند بن زرع تیمی اور دوسرے عتیق بن عائد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھے۔ سیرت نگار حضرات کا اس بات میں اختلاف ہے کہ پہلے کون تھے اور دوسرے کون۔ استیعاب کے مصنف اس اختلاف کو لکھنے کے بعد ابو حالہ تیمی کو حضرت خدیجہ عنہا کا پہلا اور تحقیق کو دوسرا شوہر قرار دیا۔ کتابوں میں ابو حالہ کا نام مالک بن نباش بن زرارہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے، جو قبیلہ بنی عمرو بن تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی عبدالدرار کا حلیف تھا۔ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حالہ اور ہند تھا۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی معاہدہ۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی ایک مشہور معروف مالدار نہایت نیک پاک باز اور شریف تاجر خاتون تھیں، جن کی شرافت کو دیکھ کر لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ اپنا مال و اسباب تاجروں کو دیا کرتی تھی۔ تجارت پیشہ حضرات جب ان کا مال فروخت کر دیا کرتے تھے تو وہ انہیں اپنا منافع میں شامل کرتی تھیں۔ اس زمانے میں قبیلہ قریش کے لوگ بڑے بڑے مانے ہوئے تاجر سمجھے جاتے تھے، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے لوگ امین اور صادق کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات اور شرافت و دیانت کا پتہ چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہوئیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر میرا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام مصر کو بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس نیک تاجر خاتون کی عادات و اطوار سے واقف تھے، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال تجارت اور مصر کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ وہاں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی جس کے قریب ایک درخت بھی تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گھر جا کر گرجا گھر میں ایک راہب تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور روشن چہرے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام مصر سے پوچھا، اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک قریشی نوجوان ہے جو مکہ میں رہتا ہے۔ اس راہب نے کہا، میرا بڑا طویل تجربہ ہے، جس درخت کے نیچے تمہارا یہ ہم سفر ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے آج تک نبی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکا۔ پھر چند ہی روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تجارتی ساز و سامان وغیرہ اپنے ساتھ لائے تھے اسے اچھے داموں میں فروخت کیا، اور جو کچھ خریدنا چاہتے تھے وہ سب خریدا اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مصر کا بیان، جب دوپہر کے وقت شدید گرمی ہوتی تو دو فرشتے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے، اور آپ اپنے اونٹ پر سوار اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا۔ شام سے واپس ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظر کرم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ وہ فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مال پیش کیا، اس کا منافع عام حالات سے بڑھ کر کئی گنا یا اس کے قریب تر تھا۔ اس طرح مصر نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شام کے راہب اور دو فرشتوں کا سایہ کرنے والے واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی ایمانت و شرافت، عام حالات سے بڑھ کر منافع اور دیانتداری کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بڑی سمجھدار، نہایت اور بہت عقل مند خاتون تھیں۔ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات اور اخلاق کریمانہ دیکھا تو اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بن امیہ کی بہن نفیسہ کے ذریعے ایک پیغام بھیجا، جس میں آپ نے عرض کیا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اپنی قوم خاندان میں نہایت شریف، دیانتدار، باعزت، امین، صادق اور انتہائی کریمانہ اخلاق کے حامل ہیں۔ پھر آپ میری آپ سے اتنی رشتہ داری تو پہلے ہی سی کہ آپ خاندان قریش کے قابل فخر فرزند ہیں، اور میں بھی قریش قبیلہ سے ہوں۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب سے اس سلسلے میں مشورہ فرمایا۔ انہوں نے رشتے کو یہ خوشی باخوشی پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رشتے کو منظور فرما لیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے والد
خویلد بن اسد کے پاس گئے اور نکاح کا پیغام دیا، جسے انہوں نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ بعد اس کے نکاح کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بزرگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے اور نکاح عمل میں آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وفات پا چکے تھے، اس لیے ان کا نکاح ان کے چچا عمر بن اسد شریک تھے، اور ان کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے دوسرے بزرگوں کو بھی نکاح میں دعوت دی تھی۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پیش کیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب تک آپ کی ظاہری طور پر زندہ رہی، آپ علیہ السلام نے دوسری شادی نہ فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئی۔ البتہ ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں عورتیں ایک خوشی کے موقع پر جمع ہوئیں، ان میں حضرت خدیجہ بھی تھیں۔ اچانک وہیں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے بلند آواز سے کہا، اے عورتوں، تمہارے شوہر میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے لوگ احمد کہیں گے، تم میں سے جو عورت ان سے نکاح کر سکے گی ضرور کرے۔ یہ بات سن کر دوسری عورتوں نے بھلا دیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گروہ باندھ لی اور اس پر عمل کر کے کامیاب ہو کر رہیں۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ قریش سے تھیں۔ وہ خویلد بن اسد کی بیٹی تھیں۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے نام سے جانے جاتے تھے، جن کا عرب میں ایک بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ وہ عیسائی اور آسمانی کتابوں کے ایک جید عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی نشانیوں اور علامتوں کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا۔ جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے عرب کے لوگوں سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کافی باتیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور اخلاق کریمانہ کے واقعات اس زمانے میں کافی عام ہو چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ورقہ بن نوفل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، اے خدیجہ، دیکھو جو کچھ میں لوگوں سے سن رہا ہوں، اگر یہی سچ ہے تو یہ آدمی ضرور اس امت کا نبی ہوگا۔ ورقہ بن نوفل نے مزید کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگ ایک مدت سے ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب کے علاوہ خاندان کے دوسرے بزرگ اور قبیلہ مضر کے دوسرے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے۔ اس موقع پر ابو طالب نے ایک بڑا پیارا اور بلیغ خطبہ دیا جس کا ترجمہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تر تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا فرمایا، پھر ہماری نسل کو معد اور مضر قبیلے سے منتخب کیا۔ اس پر خوبی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا محافظ اور متولی بنایا، ہمارے لیے ایسا گھر بنایا کہ جس کا ارادہ کر کے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو امن و سلامتی کا مرکز بنایا اور ہمیں تمام لوگوں پر برتری بخشی۔ محترم ناظرین، میرا یہ پیارا بھتیجا محمد بن عبداللہ ایسی عظمت اور شان و شوکت والا ہے کہ دنیا کے کسی بھی آدمی سے اس کا موازنہ نہ کیا جائے تو یہی بلند رتبے والا اور بڑی شان ثابت ہوگا۔ اگرچہ اس کے پاس مال و دولت نہیں، لیکن مال و دولت تو ویسے ہی بھی آنے جانے کی چیز ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری کیا رشتہ داری ہے یہ تم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ انہوں نے خدیجہ بنت خویلد بن اسد کے نکاح کو پیغام دیا اور اس کے لیے انہوں نے مہر بھی مقرر کی۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد میرے پیارے بھتیجے کی شان بڑی بلند و بالا اور عظمت و رفعت والی ظاہر ہوگی۔ یہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ دے کر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے کرا دیا۔ پیارے دوستو، صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقتاً فوقتاً کچھ تحفے طائف اور ہدیے وغیرہ بھیجا کرتی تھی۔
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفے اور ہدیے ان کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد کو پیش کریں، جس کی وجہ سے خویلد کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروانے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے نکاح فرمایا تھا، اور جب تک ان کی وفات نہ ہوئی آپ نے دوسری شادی نہ فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو اس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 سال رہیں۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو عمر شریف 61 سال اور دوسری روایات میں 65 سال تھی۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تر خوبیوں اور صفات میں سب سے بڑی عظیم خوبی یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے لبیک کہا۔ ناظرین، تمام انسانوں سے پہلے مردوں اور عورتوں سے بھی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اسلام لائی۔ اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں میں جس طرح سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی، اسی طرح مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میری رسالت کا انکار کر رہے تھے، انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی جبکہ لوگ مجھے اپنے مالوں سے محروم کیا، ان سے مجھے اللہ نے اولاد نصیب فرمائی جبکہ دوسری عورتوں مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنی اولاد کا باپ بنانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ محترم ناظرین، اسلام کی اشاعت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حصہ ہے، اسلام کی اشاعت اور اس کے فروغ میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کہیں رات قیام فرما رہے تھے، جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ تشریف لاتے اور سامان لے کر واپس چلے جاتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خورد نوش کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتی اور اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی۔ حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی کہ کفارہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ علیہ السلام کو ستاتے، ساری قوم آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئی اور قریبی عزیز بھی مخالف ہو گئے۔ ایسا زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم آپ کی دلجوئی کی۔ وہ ہر مصیبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں پیش آئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان کے ساتھ پوری طرح ساتھ تھیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھیں۔ آپ کی ہمت بندھانے اور حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مرتبہ حاصل ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کے علامتوں میں سے جو چیز خواب میں دکھائی وہ آپ علیہ السلام بڑے شوق گزرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کا تذکرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین کبھی کبھی ان باتوں کو جھٹلاتی تھی، بالغرض کے کبھی آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معمولی غار حرا میں عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل امین آپ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آپ علیہ السلام کے سر اور دل پر رکھا اور فرمایا کہ آپ خوف نہ کیجیے اور نہ گھبرائیے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھایا جیسا کہ باعزت شخص کو عظمت و وقار کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جبرائیل امین نے ایک ایسے بستر پر بٹھایا جس پر نہایت عمدہ اور نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو یاقوت اور موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور پھر اس نے رسالت و نبوت کی خوشخبری سنائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں
غار ہیرا میں آپ پر اچانک وحی نازل ہوئی، فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے دبایا، حتیٰ کہ اس نے دبانے پر پوری قوت صرف کر دی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ پوری قوت سے مجھے دبایا، پھر مجھے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، تو میں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پٹھک سے بنایا۔ محترم ناظرین، حافظ شہاب الدین بن حجر اسقلانی لکھتے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی اے نبی علیہ السلام اپنی قوت و معرفت سے نہ پڑھیں بلکہ اپنے رب کی دی ہوئی طاقت اور اس کی امانت سے پڑھیں۔ اس نے جس طرح پیدا کیا وہ آپ کو پڑھنا سکھائے گا، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ وہ کسی کے پڑھانے سے نہیں بلکہ خود کے خالق کائنات جل شانہ نے اس کی شان کے لائق سے پڑھایا، ویسا ہی پڑھیں گے، چونکہ آپ علیہ السلام کا اتی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ افزائی کرنا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ آیات سننے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی مقدس بارگاہ کا پیغام قبول فرمایا اور کچھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تھے، اسے یاد فرما لیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں جس قدر پتھر اور درخت تھے وہ آپ السلام کو سلام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو یقین تھا کہ آپ حقیقت میں کوئی بڑی کامیابی اور بلندی سے مشرف ہو چکے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا خدیجہ، جو کچھ تمہیں اپنے خواب ستایا کرتا تھا آج اس کا خوب اظہار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو میرے پاس بھیجا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ محفل میں آپ نے جو کچھ سنا اور دیکھا سب بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انتہائی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ مزید یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوگا میں اسے سچے دل سے قبول کروں گی، آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ علیہ السلام کو کپڑا اڑائے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا اب میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہرگز نہیں، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اے چچا، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی ملنے کا تمام واقعہ سنایا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا تھا، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص پر آپ کی طرح وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اگر وقت نے مجھ کو مہلت دی تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قومی مدد کروں گا۔